تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود خا یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار حقیقی کہتے ہیں۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ صاد یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے کاف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، اسے غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے اس طرح سے۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم۔ ان نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ لام میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، واو کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر غنہ بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں اس طرح سے۔ ان صلاتک سکن لہم۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور وقف کی صورت میں یہ دو پیش کی تنوین سکون سے بدل جائے گی تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور 1 الف کے برابر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ واللہ سمیع علیم۔ علم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ منہ میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر انا نون مشدد غنہ ہوگا۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو قاف میں قلقلہ بھی کریں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی تا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ با میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی صاد کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ صاد کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے۔ قاف کو بھی پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے۔ کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا اور اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی تا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے تو وہ الف مدہ ہوگا، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی را کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وقل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔
یہاں پر بلو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ بھی واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ وَسَتُرَدُّونَ، را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، دو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الا لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھنا۔ عین میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری غین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ والشہادت، یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون میں اخفاء ہوگا، نون کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ تعملون، یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وآخرون، حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے جیم کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کلام سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو اللہ کلام کو بھی باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اما میں میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ اما میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ علیہم، یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، اور میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے بھی جلد پڑھنا ہے اس طرح سے۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم۔ واللہ، یہاں پر اللہ کلام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تنوین کے بعد ہا ہے حروف حلقے میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے، واللہ علیم حکیم۔ والذین، یہاں پر جو ہے لام مشدد ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تا مشدد ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، الف میں الف کو نہیں پڑھنا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، ذو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الف میں کچھ نہیں ہے تو الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر تنوین میں اظہار اخفاء ہوگا تو تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر دو زبر ہے تو اس را کو بھی پر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اور را کے اوپر دو زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ اور یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا، اور نی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور یہاں پر را ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو را کو باریک پڑھنا چاہیے، لیکن اسی کلمہ میں پھر حروف مستعلیہ میں سے صاد آ رہا ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔
اور صاد حروف مستعلیہ میں سے تو صاد کو بھی پر پڑھیں گے. یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں. یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقے میں سے تو اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا. ہا میں الف مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے، را کو اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر اللہ کلام سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے. سو میں واو مدہ ہے، ایک الف کو برابر، ہا میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کو برابر کھینچیں گے. نون میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، با میں قلقلہ ہوگا. اور یہاں پر لام وقف کی صورت میں سکون سے بدل جائے گا، لام کا پیش، تو اس طرح سے پڑھیں گے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن، نون مشدد غنہ ہوگا، نون میں اظہار حقیقی ہوگا، سے جلد پڑھنا. را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے. دال میں قلقلہ ہوگا. نام جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے. نون میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھنا ہے، اس طرح سے. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. واللہ، یہاں پر اللہ کلام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا. کاف میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. واللہ یشہد انہم لکاذبون. لام میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے. لا تقم فیہ ابدا. لمسجد، دن کے تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. یہاں پر الف لام حروف شمسی تا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے قاف کو پر پڑھیں گے اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو قاف کو میں قلقلہ بھی ہوگا. واو میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. یوم واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. تنوین میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. احق کو قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نون میں اخفا ہوگا. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فی میں یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ. فیہ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. جیم میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. تنوین کے بعد یا ہے حروف یمن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے. بو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. آئی میں نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یمن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس طرح سے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. واللہ، اللہ کلام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یحب، یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. واللہ یحب المطہرین.